الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین رہنمائی عطا فرمائی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری عزیز اور پیاری بہنوں، گھر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ صرف دیواروں اور چھتوں کا نام نہیں، بلکہ دلوں کے سکون، محبت، عزت اور رحمت کا مرکز ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے، جہاں محبت ہو، سکون ہو، اولاد نیک ہو اور روزی میں برکت ہو۔ لیکن افسوس، آج بہت سے ایسے گناہ اور خرابیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے گھروں کی برکت ختم ہو گئی ہے، سکون چھین گیا ہے اور جھگڑے عام ہو گئے ہیں۔ آج کے میرے ٹاپک میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کا ذکر کروں گی آپ سے، جو کسی بھی گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہم ان سے بچاؤ کر لیں تو دنیا کا سکون بھی بچاؤ نہ کیا جائے تو دنیا کا سکون بھی ختم ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ نماز کی غفلت سب سے پہلی اور سب سے بڑی تباہی کی وجہ ہے، نماز کی غفلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ میری پیاری بہنوں، سوچیں، جس گھر میں نماز نہ ہو وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ ایسے گھروں سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جب باپ نماز چھوڑ دے تو اولاد بھی پیچھے چلتی ہے، پھر وہی اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے، اور یوں گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ دوسری بڑی خرابی ہے، جھوٹ اور دھوکہ۔ جھوٹ چھوٹی چیز لگتی ہے، لیکن یہ پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ جب شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے چھپاتی ہے، اولاد والدین کو دھوکہ دیتی ہے، یا کاروبار میں دھوکہ دہی کی جاتی ہے، تو گھر کا نظام بکھر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جھوٹ سے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہو تو گھر کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے سچ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ حرام روزی تیسری چیز ہے، حرام روزی۔ رزق حلال انسان کے دل اور گھر دونوں کو سکون بخشتا ہے، لیکن جب گھر کا خرچ، رشوت، سود یا ناجائز طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے تو اس روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گوشت کو حرام سے پرورش دی گئی ہو، جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ حرام روزی سے گھر میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اور دلوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ غیبت اور برائی چوتھی چیز ہے، غیبت اور برائی۔ آج گھروں میں محفلیں زیادہ تر دوسروں کی برائیاں کرنے میں گزر جاتی ہیں۔ کوئی رشتہ داروں کی غیبت کرتا ہے، کوئی پڑوسیوں کی برائی کرتا ہے، تو کوئی دوستوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت اپنے مرد بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوچیں، جس گھر میں دن رات غیبت ہو وہاں سکون کیسے آئے گا؟ غیبت دلوں کو توڑ دیتی ہے، برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت کو روکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو ذکر الہی، درود شریف اور قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، نہ کہ دوسروں کی غیبت سے۔ دین سے غفلت اور گناہوں کا ماحول 5ویں چیز ہے، دین سے غفلت اور گناہوں کا ماحول۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کم اور فلموں کے ڈرامے زیادہ دیکھے جاتے ہیں، ذکر عام کم اور گانے بجانے کی محفلیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب گھروں کے افراد دین سے دور ہو جائیں، قرآن نہ پڑھیں،
مساجد سے رشتہ توڑ لیں اور گناہوں کو معمولی سمجھنے لگیں تو وہ گھر اندھیروں کا شکار تو ہو جاتا ہے نا۔ ایسے گھروں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو اور سنتوں پر عمل ہو، وہی گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سکون، برکت اور رحمت سے بھر جائیں تو ان 5 تباہیوں کی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا۔ نماز قائم کرنا ہوگی، سچائی اور دیانت کو اپنانا ہوگا، صرف حلال روزی جو ہے کمانا ہوگی، غیبت اور برائی سے بچنا ہوگا، اپنے گھروں کو قرآن، ذکر اور دین سے منور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خرابیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے اور میرا ٹاپک پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور اچھے کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید ایسی اور ویڈیو لے کے آؤں۔ جزاک اللہ۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔